جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ جی آیت نمبر 243، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ جی یہاں پر اس آیت میں جو بیان ہو رہا ہے الذین، ٹھیک ہے، شروع میں دیکھیے الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کو؟ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے اس میں؟ جی جی اس میں جو ہے بنی اسرائیل کی قوم کی طرف اشارہ ہے زیادہ تر۔ وہ لوگ جو اس میں دو طرح کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ طاعون کی وبا پھیل گئی تھی اور تو موت کے ڈر سے جو ہے بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنی قوم سے نکل گئے تھے موت سے بچنے کے لیے، مگر ہاں جی موت پھر بھی آ گئی ان کی۔ جی تو ٹھیک ایک ہے یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر جو ہے وہ ان کے پڑوسی فلسطینیوں نے بہت بڑا حملہ کیا تھا اور وہ شکست کھا گئے تھے اور 34,000 لوگ ان کے مارے گئے تھے اور باقی لوگ ڈر کے بھاگ گئے تھے کہ ہم بھی نہ مر جائیں۔ تو اس کے بارے میں بھی اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، بارک تو اللہ ان فیک۔ دونوں جی ٹھیک ہے، جی گلنیسا آپ بتائیے الوف ان کی واحد کیا ہے؟ یہ الف ہے جس کا مطلب ہزار، تو الوف اس کی جمع ہے تو ہزاروں میں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ جی اس کے علاوہ موتو میں جو ایک تو کلمہ ہے کہ مر جاؤ، ٹھیک ہے، اللہ نے کہہ دیا مر جاؤ، تو کون سا کلمہ مراد ہے یہاں پہ؟ جی کنیز فاطمہ، یہاں پر کون سا کلمہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مر جاؤ؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سسٹر میم، میں نے لیکچر نہیں صحیح طرح سنا۔ اچھا یہاں پہ دیکھیے نا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کن، تو ہو جا۔ تو یہاں پر یہ ہاں جی، موتو مر جاؤ، یہاں پر مراد ہے کلمہ کن۔ امر کا جی کن۔ جی 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 بالکل امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جی ٹھیک ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ جی آیت نمبر 43 میں لا یشکرون کی وضاحت ہوئی تھی کہ نعمتوں کا جب ہم شکر ادا کرتے ہیں اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ساتھ میں وہ بقا کا سبب بھی ہے۔ اگر ہم نعمتوں کو گننے لگ جائیں تو پھر ہمارے پاس جو نہیں ہے تو اس کا جو تکلیف ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 44 میں وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے۔ ایک تو اللہ کے لیے کوئی اس میں دکھاوا اور مفاد نہ ہو، اور پھر آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ جی قرضا حسنا سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یہ وہ ہے مال جو کسی کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس شرط پہ دیا جائے کہ وہ واپس کرے گا، جی واپس لیا جائے، قرض اس کو کہتے ہیں۔ جی قرض اس کو کہتے ہیں جو چیز واپس لی جائے گی۔ کاف را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، قطع کرنا یا کاٹنا سے ہے۔ کوئی بھی چیز جو حسنن سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی چیز جو دل، عقل یا ظاہری طرح سے اچھی ہو۔ اب قرضاً حسنن میں اللہ تعالیٰ کو جو قرض دیا جاتا ہے کیا ہم ردی چیزیں دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بظاہر بھی چیزیں اچھی ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، جو ہم اپنے لیے پسند کریں گے وہی ہم دوسروں کے لیے کریں گے۔ اور دوسرا بغیر نفع کے، بغیر مفاد کے، اس میں یہ ہوگا کہ دکھاوا نہیں ہوگا۔ اس میں اگر ہم ریوارڈ یعنی اگر ہم اجر کی نیت رکھتے ہیں تو وہ صرف اللہ سے۔ ہم کسی کو قرض دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرض دے رہے ہیں یا ہدیہ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، کچھ بھی اس میں آ جائے گا، تو اس کا جو ہے ریوارڈ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم رکھیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ آگے مجھے جا کے اسے اچھا تحفہ دے تو اس لیے میں اس کو دے دیتی ہوں، نہیں، ٹھیک ہے، یہ قرضاً حسناً ہوگا۔ تو یہ مدینہ جب مسلمان آ گئے تھے تو وہاں پر لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا، اس کا دگنا کر دینا، یعنی ایک تو ڈبل ہو جائے گا یا پھر اس سے بھی زیادہ اسی طرح کا اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ فَيُضَاعِفُهُ کا روٹ ورڈ بتائیے اور اس کی وضاحت کیجیے، سعیدہ آپ بتائیے۔
ضعفوں کا میننگ ہے کئی گنا بڑھانا. جی اس کا روٹ ورڈ روٹ ورڈ ہے اس کا. روٹ ورڈ میں نے نہیں لکھا. زاد این فے ہوگا اس کا روٹ ہاں ورڈ. جی، یہ ایک تو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، پھر آپ نے دیکھ لینا ہوتا ہے. ایک تو ضمیریں ہوتی ہیں ساتھ، پھر شروع میں فا یا جو ہے فا جو ہے وہ بھی حرف ہے، یا جو ہے مضارع کا صیغے کی وجہ سے، اور درمیان میں جو 3 حرف ہیں وہ اس کے روٹ ورڈ ہیں اصل میں. ٹھیک ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں. واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا بھی ہے اور اس کو اس کو تنگ بھی کرتا ہے اور کشادہ بھی کرتا ہے، یعنی جو ہے قرض کے بعد جو اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے یقبضو کا روٹ ورڈ بتائیے اور یبسطو. اب بتاؤں میں، جی اس کا جی مجھے آتا ہے. یکبزو کا ہے کاف با زواد، یعنی کسی چیز کو 5 انگلیوں میں پکڑنا، قبضہ یعنی مٹھی. جی اور یبسطو کا ہے بے سواد تا، یعنی پھیلانا یا بڑھانا، زیادہ کرنا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جی آیت نمبر 46 پہ آتے ہیں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. اب یہاں سے واقعے کا آغاز ہو رہا ہے کہ کون سا واقعہ ہے. ایک تو یہاں پہ بات ہوئی تھی الم تر الی الملأ، ملأ کا روٹ ورڈ بتائیے اور اس سے کون سے لوگ مراد ہیں، سردار کون سے مراد ہیں. اس سے میم لام حمزہ ہے اس کا روٹ ورڈ، اور اس سے وہ سردار مراد ہیں، یعنی جو بنی اسرائیل کی میں جو سردار تھے نا، جی جو آلے بنی اسرائیل کی جو اولاد میں سے جو لوگ بچے تھے، ان میں ان کے جو سردار تھے ان کی طرف اشارہ ہے. جی ان کی طرف اشارہ ہے. پیپر میں اشارے کے کویسچن بھی آتے ہیں، اسی طرح کے ہی آئیں گے. ٹھیک ہے، جہاں جہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ اس لفظ سے کس کی طرف اشارہ ہے تو آپ نے ان پر بھی فوکس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں جو نبی آئے تھے، اذ قالوا لنبی، نبی سے کون سے نبی مراد ہیں، ان کا نیم بھی آیا تھا. سموئیل تھے وہ نبی نا. جی بارک اللہ فیک. اچھا، لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل. جی ابعث لنا، اس کا وہ بتائیے، وضاحت کیجیے. سغرا اور شہزانہ آپ بتائیے. سغرا آپ بتائیے اور جلدی سے پارٹیسپیٹ کیا کیجیے، اٹینٹیو رہیے. السلام علیکم سسٹر، وعلیکم سوری میں نے السلام. لیسن نہیں سنا ہوا، مجھے بس ویکینڈ تھوڑی مصروفیت ہو گئی تھی. چلیے اب آپ نے سن لینا ہے. اب آپ کا پارا اینڈ ہو گیا تو آپ کے 3-4 دن جی ریویژن کے ہے تو آپ نے لازمی سن لینا ہے، کیونکہ یہ اہم ہے. اس سے پچھلے لیکچر بھی اہم تھے اور یہ والا بھی اہم ہے. ٹھیک ہے، اور جس نے بھی نہیں جی سنا سب نے سن لینا ہے. ایک اور سسٹر نے بھی نہیں سنا تھا، کنیز فاطمہ آپ تھی شاید، آپ نے سن لینا ہے لازمی سے. جی سسٹر انشاءاللہ. جی شہزانہ آپ بتائیے. یہ مالکن کا لنبی لہم مبعث، ابعث کا بتائیے. بس یعنی کہ انساد ہے اس کا، یعنی کہ مقرر کرنا کسی کو، یعنی کہ آنا کوئی چیز، ہاں جی، بادشاہ ذمہ مقرر داری دے کیا کر تھا. بھیجنا، بارک اللہ، یا کوئی کسی چیز کے لیے مقرر کر دینا. ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا نقاتل قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. جی ملکن نقاتل، ایک تو جنگجو یہاں پر مراد ہے کہ ہمارے لیے کوئی جنگجو منتخب کیا جائے، یا کوئی امام ہو ہمارا، جرنیل ہو جو ہمیں جو ہے قتل یا جنگی جو ہے مشقیں ہمیں دیں یا سکھائے ہمیں. ٹھیک ہے، ظلم کی بات ہوئی تھی. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. جی ظالم کا وضاحت کیجیے، کون ہوتا ہے وہ. جی سیدہ. جو کسی پر زیادتی کرے. ٹھیک ہے، زیادتی کرنا بھی ظلم میں آئے گا. اس کی کیا ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی ظلم کی. حد سے آگے بڑھنا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کس کی اور کو آتے ہو ایگزیکٹ ڈیفینیشن بیان ہوئی تھی.
हम्म, किसी की हक तलफी करना। हाँ जी, बारकल्लाह फीक। किसी को उसका हक ना देना, ठीक है। कोई भी चीज़ है, इंसान है, जानवर है, कुरान है, बाकी और हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है, उसको उसका हक ना देना, किसी चीज़ को उसकी जगह पर ना रखना, यानी उसका हक ना देना जुल्म कहलाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जुल्म की ये वसी तरीन डेफिनेशन है, ठीक है। ज़्यादती उसमें आ जाएगी, हम किसी के साथ भी ज़्यादती कर लें, इंसानों के साथ, ये हकूक़ुल इबाद में आ जाएगा। हम अल्लाह को भी उसका हक नहीं देते, हम कुरान को उसका हक नहीं दे रहे, ठीक है। ये जुल्म जो है वसी तरीन जो है मीनिंग में आ जाएगा, लेकिन फिर इसकी आगे से टाइप्स बन जाएंगी, ठीक है। हम आगे देखते हैं। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका। और अब यहाँ पे तालूत को जो है बादशाह मुकर्रर कर दिया गया है। क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युअता सअतन मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बसततन फ़िल इल्म वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। तो यहाँ पर तालूत को जब बादशाह मुकर्रर किया गया है, तो यहाँ पर उनका एतराज़ है कि तालूत को बादशाह क्यों मुकर्रर किया गया है, क्योंकि वो बनी इसराइल में से है, सॉरी बनी इसराइल में से नहीं है, वो बिन्यामीन की औलाद में से है, ठीक है, इसराइल में से नहीं है। तो उसको क्यों किया गया है, हालांकि सरदार हम हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं उसको हमने हिकमत दी है, वुसअत दी है हमने, इल्म में भी और जिस्म में भी, यानी उसके पास इल्मी क़ुव्वत भी है और जिस्मानी क़ुव्वत भी है। और फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा अल्लाह जिसको चाहता है ये चीज़ें देता है, ख्वाह वो बादशाहत हो या कुछ भी हो। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है कि इसमें क्या हिकमत है किसी को बादशाहत देने की, ठीक है। एक तो उनकी जो बात है वो बयान की गई है, उसमें उनका एतराज़। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुम बित्ताबूत फ़ीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून। अच्छा, इसमें उन लोगों ने मांगा कि अगर ये बादशाह है तो हमें कोई निशानी दिखाई जाए। तो निशानी क्या, उनके नबी ने बताई कि उसके पास एक ताबूत आएगा जिसमें जो है आले हारून और आले मूसा की चीज़ें होंगी, यानी उनकी बकिया जो चीज़ें बची हुई होंगी वो होंगी। बकियत उनका रूट वर्ड बताइए और इसकी वजाहत कीजिए। बकियतन का है बेकाफ या, यानी बाकी मांदा या बची हुई चीजें। जी ठीक है। ताबूत का ताबूत का है ते वाव बा, यानी लौटना, यानी संदूक ऐसी चीज जिसमें जरूरत की चीजें बार बार रखी जाएं, बार बार उसकी तरफ लौटना, जी देखना उसमें। ठीक है, बारकल्लाह फ़ीक। ये वाक़या है तो बिल्कुल छोटा सा कुछ ही आयत पर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमारे लिए अपने लेसन्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, अगर देखा जाए। अगर हम अपने घर के हिसाब से देखें, हम अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिहाज से देखें, तो काफ़ी चीज़ों का हल हमें इसी वाक़या से मिल जाता है, ठीक है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पे देखें तो हमें काफ़ी चीज़ों का हल मिलता है। अपने घर के मामलात के हवाले से देखें, ज़ाती तौर पे देखें, तो सारी मामलात में इसका जो है काफ़ी चीज़ों का हमें हल मिलता है। तो कुरान की यही एक मौज़ा है। तो आगे देखिए, हम देखते हैं। तो वो उसको किसने उठाया होगा ताबूत को? मलाइका ने, यानी फ़रिश्तों ने। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, तो इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानी है। फलम्मा फ़सल तालूत बिल जुनूदी, और फिर जब जुदा हुआ तालूत लश्करों के साथ, क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहरिन। अब यहाँ पर क्या आएगा? तुम्हारे ऊपर आजमाइश आएगी। जी, कौन सी आजमाइश की बात की जा रही है? इसमें वो आजमाइश थी कि वो एक नहर के पास से गुजरेंगे, तो उस नहर से उनको मना किया गया था कि जी भर के पानी नहीं पीना है, अगर पीना भी है तो थोड़ा बहुत चखना है, अगर चुल्लू भर ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो मगर ये कि जो लोगों ने बात नहीं मानी और सबने जो है ना सिवाय चंद लोगों के सबने जो है ना बहुत ज्यादा पानी पी लिया था। ठीक है, बारकल्लाह फ़ीक। इसी आयत के पोर्शन से ना हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अगर हम दावा का काम कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, अपने मकसद में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें पहले भी देखना होगा कि कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम उसको वो कर रहे होते हैं कि हम इसकी जगह पर हों, लेकिन फिर हमें उनकी बात माननी पड़ जाती है, इसलिए कि हम दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें सब्र रखना होता है, तहम्मुल से काम लेना होता है। फिर उसके बाद जो है हमें
اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے کہ یہ کتنا آگے چل سکتا ہے، نہیں چل سکتا۔ اسی طرح اگر ہم ریلیشن شپس میں دیکھیں تو کبھی کبھی شادیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہماری سب چیزیں اپنی پسند کی ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں کچھ آزمائشیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ پھر ساری چیزیں اسی حساب سے دیکھی جائیں تو ایک تو ہم نعمتوں پہ، ٹھیک ہے، ہمیں نعمتیں ملی ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اسی نعمتوں میں اٹک نہیں جانا چاہیے کہ ہمیں صرف یہی ملنی چاہیے اور چیزیں اس سے زیادہ ہوں، اس سے کم نہ ہوں۔ ہمارے زندگی کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ہم اس کو دین کے کام میں کیسے لگا سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو کیسے سنوار سکتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت میں اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں سوچنی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ہر چیز میں یہ چیزیں سوچنی ہیں۔ ہمیں مشکلات آئیں گی، ہمیں اللہ آزمائے گا، لیکن ہم نے اللہ کا جو ہے ساتھ نہیں چھوڑنا، اور اینڈ میں جو دعا بنی اسرائیل نے کی ہے ہم نے بھی وہ دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم، فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔ پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ کوئی اگر چلو بھر لے لے تو ٹھیک ہے، لیکن پینا نہیں ہے۔ فشربوا منہ الا قلیلا، تو کچھ لوگوں نے اس میں سے نہیں پیا، باقی سب نے پی لیا۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، ٹھیک ہے، پھر جب انہوں نے پار کر لیا تو ان کو کیا کس چیز کی تکلیف کا باعث بنا؟ یہ اللہ کا حکم نہ ماننا، یہ آزمائش میں فیل ہو جانا، کیا بنا؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم آج تو طاقت رکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جالوت کے لشکر سے لڑیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو مسلمان تھے جنہوں نے کچھ تھوڑا سا پیا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو ان کو یقین تھا اللہ کی ملاقات پہ، ایمان تھا اللہ پہ، اللہ کی احکامات پہ، پھر دوسرا اس آزمائش پہ، ٹھیک ہے، جو انہوں نے جرنیل اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مختص کیا تھا اس کی بات انہوں نے مانی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ٹھیک ہے، ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، وہ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ کتنے تھوڑے لوگ وہ رہ گئے تھے، غزوہ بدر میں بھی کم لوگ تھے، تو اسی کی بات کی جا رہی ہے کہ یہاں بھی 313 لوگ رہ گئے تھے، تو انہوں نے ایک قسم کے اپنے اوپر وہ کہہ رہی ہیں کہ کتنے لوگ ہی تھے، کم لوگ تھے، وہ کتنے زیادہ لوگوں پر وہ غالب آئے، ایک اپنے آپ کو وہ تسلی دے رہے تھے اس بات سے، اور وہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ زیادہ لوگ، اب ظاہری حساب سے دیکھا جائے تو زیادہ لوگ ہی زیادہ پاورفل لوگ اور زیادہ کثرت جو ہے جن میں ہے تو وہ کم لوگوں پر ہی غالب آئیں گے نا، لیکن بإذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ وہ لوگ، کم لوگ جو ہیں وہ زیادہ لوگوں پر غالب ہوئے۔ واللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے ان کے مین مقصد، جو مین ٹارگٹ تھا کہ دعا، مین جو اس میں بات کی جا رہی ہے کہ دعا کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ایک تو صابرین تھے، اللہ کا اذن تھا، ایمان لانے والے تھے، اپنے بڑے کی بات ماننے والے تھے، اللہ کی تقدیر میں راضی ہونے والے تھے، اور ساتھ میں دعاؤں کا سہارا انہوں نے نہیں چھوڑا۔ فلما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ لنا علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ہمیں بھی اس دعا سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو ہم یہ دعا ہم مانگ سکتے ہیں، کوئی بھی ہمیں سچویشن فیل ہو رہی ہے، ہم بڑی تکلیف میں ہیں اور بڑے ٹائم سے تکلیف میں ہیں، صبر بھی کر رہے ہیں، ہر چیز کے لیے ہم صبر کر رہے ہیں، ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعاؤں کا سہارا کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اللہ کا سہارا کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اپنے فرائض پورے کرنے ہیں، ساتھ دعائیں کرنی ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ اس سے نا، ایک تو ہمیں وہ جو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب دل مطمئن ہو جاتا ہے تو ہم اپنے کام پہ فوکس صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ۔ ہم آگے دیکھتے ہیں 251 آیت نمبر، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ داود وہ لشکر میں تھے، تو ان کو بادشاہت ملی اور حکمت ملی، دو چیزیں، ایک تو بادشاہت ملی اور دوسرا نبوت۔ حکمت سے مراد یہاں پہ نبوت ہے، یہاں اشارہ کا کوشچن آ سکتا ہے، یہاں پر بات ہو سکتی ہے کہ اسے حکمت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر نبوت مراد ہے کہ داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ساتھ ہٹا نہ دے،
یعنی ظلم کرنے والے یا فساد کرنے والے لوگوں کو ہٹائے نہ تو زیادہ سے زیادہ زمین میں فساد پھیلنے لگ جائے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہ ساری آیتیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، واقعات ہیں، قصے ہیں، یہ آپ کو پہلے نہیں پتہ تھا، یہ ساری سچی ہیں، عدل کے ساتھ ہیں، اور یہ ہم نے رسولوں کے ذریعے سے تم تک پہنچائی ہے. وانک لمن المرسلین، کہ تم رسولوں کی طرف یہ بھیجی گئی ہیں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں. جی مرسلین کا واحد بتائیے. مرسلین کا واحد بتائیے. مرسل، اس کا واحد ہے مرسل یعنی رسول. ہاں جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا اس میں بات ہوئی تھی کہ تابوت کی بات ہوئی تھی. تابوت میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ تبرکات کون کون سے تھے؟ آل موسیٰ اور آل ہارون جو چھوڑ کے گئے تھے. اور تبرکات کس کو کہتے ہیں؟ اس میں وہ تھا جو توریت تھا اس کا نسخہ تھا، مطلب جو صحیفے تھے اس کے جو ہے نا سارے توریت کے وہ تھے. جی ٹھیک ہے. ایک تو من سلوہ کی بوٹل تھی، تورات کی تختیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. ٹھیک ہے. تبرکات وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوں. من گھڑت چیزیں تبرکات میں شامل نہیں ہوں گی. ہم کبھی اس چیز پہ بہت ایگزیجریشن کرنے لگ جاتے ہیں کہ کوئی بھی کوئی چیز بتا دے. اب کسی نے بال لگائے ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ کے بال ہیں، تبرکات ہیں، یہاں جانا چاہیے. اب وہ صوفی، وہ ولی وہاں پہ بیٹھتا تھا، وہ اس کا گھر یہاں پہ ہے تو وہاں پہ جا کے تبرکات نہیں، اس طرح سے نہیں. اب اس نے اس چیز کو ٹچ کیا ہے تو اس نے اس چیز کا اس میں سے پیا ہے تو ہم اس سے تبرکات لے رہے ہیں. نہیں، یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اللہ کے ولی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن تبرکات وہ چیزیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی، لوگوں کی طرف سے نہیں ہوں گی. اس چیز میں زیادہ ایگزیجریشن کرنا گناہ ہے، غلط ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم باقی اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. تفسیر میں واقعہ تھوڑا سا بیان کیجئے کہ یہاں پر کون سا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور وہ موت سے کیوں ڈرے تھے، اور ساتھ میں کون سی قوم یہاں سے مراد ہے. جی یہ ان کو موت کا ڈر ہوا تھا وہاں سے، طاعون کی بیماری سے، یا ان کو کسی دشمن کے حملے کا ڈر تھا. یعنی کہ اس کون لیے سے کہ لوگ تھے یہ؟ بنو اسرائیل تھے. بنو اسرائیل نے جو فلسطینیوں جو حملہ کیا تھا، جی جی جس میں 34 افراد مر گئے تھے. اس ڈر سے جو ہے نا تو وہ بھاگ گئے تھے. بنو اسرائیل کو اس میں شکست ہوئی تھی. ہاں جی بارک تو اللہ بنو فیک. اسرائیل کا جو ایمان کمزور ہو گیا تھا، یعنی کہ وہ موت کے ڈر سے بنو ٹھیک ہے. اسرائیل کو شکست کھانا پڑی تھی. جی بارک اللہ فیک. اس میں بات ہوئی تھی کہ جہاں پر طاعون کی بیماری ہو تو وہاں کیا کرنا چاہیے. حدیث میں کیا اس کی ٹیچنگز ہے، کیا کرنا چاہیے. ان کے وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے. یعنی کہ یہ اسی کے متبادلہ کہ جس طرح جنگ سے جب یعنی کہ جنگ میں نہیں بھاگنا چاہیے، اسی طرح کہ یہاں بھی جب بیماری یا کچھ ہو تو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، یا دشمن کے ڈر سے. اس طرح ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. حدیث میں طاعون سے مراد، طاعون کی بیماری اگر کسی علاقے میں آ جاتی ہے تو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے اور وہاں پہ جانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کچھ موت لوگ وہاں برحق ہے، وہ ہمیشہ جہاں ہاں بھی جی رہیں گے تو وہ موت آئے گی. ہاں یعنی جی کہ بارک اللہ یقین ہونا، ایمان پختہ ہونا چاہیے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. یہاں پر شکر کی بھی بات ہوئی تھی تو یہ ہم نے ڈسکس کی ہے. ناشکرا پن جو ہوتا ہے وہ نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے، تو ناشکری ہمیں نہیں کرنی. ایک تو ناشکری مختلف شکر اور ناشکری مختلف چیزوں میں ہو سکتی ہے. ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں، اور دوسرا ہم بندوں کی ناشکری کریں. دوسرا ہم نعمتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہے اس میں جو ہے ناشکری اختیار کریں. تو یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی. تو 245 آیت میں دیکھیے. 245 آیت. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. اللہ تعالیٰ جو ہے رزق تنگ بھی کرتا ہے اور بڑھاتا بھی ہے. اس میں کچھ احادیث بیان ہوئی تھی کہ بڑھاتا کیسے ہے اور کم کیسے ہوتا ہے. جی حدیثیں بتائیے.
میں جو ہے نا رزق کی وہ تنگی کے بارے میں یہ حدیث نازل ہوئی تھی کہ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ دونوں ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کا ضائع کر دے، یعنی تلف کر دے. تو یعنی اگر ہمارے دل میں بخل ہوگا تو رزق میں بھی تنگی ہوگی. جی اور 2 لوگ، اور دوسری حدیث بیان ہوئی تھی کہ 2 لوگ ہوں گے جو جنہوں نے ذرہ پہنی ہوئی ہوگی اور ان کے ہاتھ سینے پر جکڑے ہوئے ہوں گے، اور جو دیتا رہتا ہے اس کے ہاتھ کھلتے جائیں گے اور وہ اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، پھر اس کا لباس بھی کھلتا چلا جاتا ہے. اور جو نہیں دیتا ہے اس کا لباس اور زیادہ سکڑ جاتا ہے، اور جیسے جیسے اس کا بخل بڑھتا رہتا ہے اس کے ہاتھ اور زیادہ مزید تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ. ایک تو ہم نے اور یہ اس کے چیز علاوہ سیکھی کہ بخیلی جو ہے وہ نہیں رکھنی. ایک تو دل کا بخل ہوتا ہے نا، تو انسان کے پاس تھوڑا بہت ہو بھی تو تب بھی وہ نہیں دیتا. ایک تو دل کا ہوتا ہے اور ایک کچھ ہو، ٹھیک ہے، انسان کے پاس بہت زیادہ ہے پھر بھی وہ نہیں دے رہا، پھر بھی وہ کچھ بھی نہیں دے رہا، اپنے مال میں سے ذرا بھی خرچ نہیں کر رہا. دل کا بخل بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو ہے مالی بخل جیسے انسان بظاہر کرتا ہے عملاً، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو بخل نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو جو ہے ابھی آپ نے جو حدیث بتائی ہے کہ جی کون سی حدیث بتائی ہے آپ نے؟ ایک ذرہ پہنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ جیسے جیسے دیتا جاتا ہے اس کے ہاتھ کھلتے چل جاتے ہیں اور مزید. جی جی بارک اللہ فیک. اور یہ جو دینا ہے یہ ایک مطلب ایک قسم کا ہمارے مال میں اضافہ رزق ہی میں ہو رہتا ہے. تنگی جی ہونے لگتی جی. ہے. جی اور خاص طور پہ اور اس نیت سے اگر ہم دیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے. اب یہاں پاسبل ہے کہ اگر ہم دعا کریں، انسانوں سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، تو وہ دعا پاسبل ہے قبول نہ ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا قبول نہ ہو، لیکن اس کا اجر ملتا ہے، آخرت میں ملے گا. لیکن دنیا میں ہو سکتا ہے یہ قبول نہ ہو. لیکن فرشتے جب اللہ کی نورانی مخلوقات ہیں، جو اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ماننے والے ہیں، جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات تو ظاہر سی بات ہے رد نہیں کرتا ہوگا. تو اس نیت کو اگر مائنڈ میں لاتے ہوئے اس نیت پر اگر ہم صدقہ کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس صدقے کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو چڑھا کر ہمیں دیں گے. جو قرض دیں گے، جو قرض حسنہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے یا کئی گنا زیادہ دے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بتائیے احادیث. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور حدیث آئی تھی کہ ایک لقمہ اگر کوئی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے. ایک کھجور کے بارے میں آیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک حدیث ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بات ہوئی اور تھی. یہ بھی تھا کہ ہر قرض صدقہ ہے اور دنیا میں اتنا ہی ملتا ہے، اور وہ قیامت میں، یعنی دنیا میں تو ہمیں قرض کی شکل میں وہ واپس ملتا ہے، مگر قیامت میں اس کا ثواب صدقے کی شمار میں لکھا ہوا جاتا ہے. ہاں جی بارک اللہ فیک. اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے دگنا ثواب لے رہے ہیں، کیونکہ صدقہ دینے کا ایک ثواب ہے اور قرض دینے کا اس سے دگنا ثواب ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو کس انداز میں دیتے ہیں، کس طرح سے دیتے ہیں، اور جو ہے صدقہ دیتے ہیں تو کس طرح. یہ نہیں کہہ رہی کہ صدقہ نہیں دینا چاہیے، صدقہ بھی دینا چاہیے. اگر کسی کو قرض کی نیڈ ہے تو وہ بھی انسان کو دینا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں اس سے دگنا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 246 آیت میں دیکھیے. اچھا، اس میں بتائیے کہ بنی اسرائیل میں کون کون سے نبی آئے تھے، ان کے نام بتائیے. جی بتائیے. درشاور آپ بتائیے. جی کوئی اور بتا دے. جی اس میں جو ہے پہلے ان کے وہ سب سے پہلے یوشع بن نون آئے تھے، پھر اس کے بعد کا نام یاد نہیں ہے، پھر حزقیل آئے تھے، پھر اس کے بعد پھر الیاس، پھر یوسو آئے تھے، پھر اس کے بعد سموئیل آئے تھے. ہاں جی بارک اللہ فیک. موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دوست یوشع، وہ بنے تھے. پھر اس کے بعد حزقیل، الیاس اور الیسع، ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیل کے جو نبی تھے، انبیاء تھے، وہ یہ ہیں. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ذکر آیا ہے قرآن میں تو یہ وہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے بارک اللہ. ہمارا جو ڈسکشن تھی وہ تقریباً یہیں تک تھی. تو ہم نے مین چیزیں ڈسکس کی ہیں. تو ایسا ہے کہ ہمارا پارہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ہے. اگر کوئی بات کرنا چاہے
پھر ہم آگے کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی. کوئی بھی اگر کیونکہ اس میں کافی لیسنز بھی تھے بہت زیادہ, اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو پلیز ضرور. جی آپ لوگ سب لوگ پارٹیسپیٹ کیا کریں, بات کیا کریں, سب لوگ کھل کے بات کیا کریں. ایسا نہیں ہے, ہم لوگ ایک فیملی کی طرح ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. آپ بتانا چاہیے جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے, جو آپ نے سوچا ہو یا اپنے لیے کوئی لیسن ڈرائیو کیا ہو, لکھا ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اس میں یہ لیسن بھی ملتا ہے ہمیں کہ جو اگر ہم بہت زیادہ پریشان ہو یا اگر ہم خوف کا عالم ہے ہمارے پاس, تو ہم اگر قرآن پاک پڑھتے ہیں یا قرآن پاک اگر ہمارے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ دل کو اطمینان ملتا ہے اور سکون ملتا ہے اور خوف دور ہو جاتا ہے اور صبر آ جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, بارک اور یہ اللہ فیک. پریکٹیکل بھی میں نے کر کے دیکھا ہے اس طرح سے, یہ واقعی میں بہت زیادہ اس سے ہمیں وہ سکون بالکل ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنا چاہے؟ سسٹر جی دودھ پلانے کی مدت جو ہے اس میں 2 سال آئی ہے نا, جی تو جی 2 یہاں سال. پہ جو عام بولا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جو بوائز ہیں ان کو 2.25 سال یا 2.5 سال دودھ پلایا جائے. جی جی قرآن میں دیکھیے نا, قرآن میں 2 سال کی مدت ہے. اب اس میں علماء کا اختلاف ہو گیا تھا, تو اس وجہ سے امام ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال مردوں کے لیے ہو, یعنی بچوں کے لیے, لڑکوں کے لیے, تو عورتوں کے لیے جو 2 سال ہو. تو ایسا نہیں ہے, دونوں کے لیے سیم ہے. قرآن میں باقاعدہ آپ نے پڑھا, آیت میں ہے کہ 2 سال مدت ہے. اصل میں وہ گنتے ہیں, حمل کی مدت بھی ساتھ گن لیتے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ اس طرح کے حمل کی مدت کم سے کم کیا ہے 6 منتھ, ٹھیک ہے. جی سسٹر. جی حمل کی مدت جو ہے کم سے کم 6 منتھ ہے, تو وہ اس کو بھی ساتھ گن لیتے ہیں, اور 2 سال کو ساتھ ملا کر 2.5 سال لڑکے کے لیے, اور پھر لڑکی کے لیے جو ہے 2 سال. اب دیکھیے نا, ریشنلی اگر دیکھا جائے, لاجیکلی دیکھا جائے, تو 2 سال اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایج سٹارٹ ہوتی ہے, دودھ پینا شروع کرتا ہے. تو موسٹ اوتھینٹک اوپینین یہی ہے کہ دونوں کی سیم ہے, 2 سال ہی, اور 2 سال ہی پلایا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنا چاہے؟ اس میں جو آپ نے تبرکات بتائے تھے جو صندوق میں تھے وہ کیا تھے؟ موسیٰ کی تختیاں اور ان کا عصا, اور کیا تھا؟ من کی بوتل تھی, یعنی جو نازل ہوتا تھا نا اوپر سے سفید سفید جی چیز, جو جی جی میٹھے کے طور پہ یوز کی جاتی تھی, تو وہ اس کی کچھ بچی بقایا جات تھیں, جیسے بقیہ کا ورڈ آیا ہے نا. جی 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 صحیح. جی کوئی اپنے لیے لیسن ڈرائیو کیا ہو, اتنی ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں آج. ٹھیک ہے, نیکسٹ پارے سے آپ نے جو ہے اپنے لیے سب سے زیادہ لیسنس ڈرائیو کرنے ہیں, کیونکہ آپ لوگ اس پہ بالکل ورک نہیں کر رہے. میں دیکھ رہی ہوں, میں تقریباً جب بھی ڈسکشن کرواتی ہوں آپ سب کو ٹائم دیتی ہوں, سب کو کہتی ہوں کہ آپ بولیں, آپ بتائیں, کیونکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم پڑھ لیتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں اساتذہ کا, لیکن ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم جو ایک بات کرتا ہے, جیسے حامدہ سسٹر نے کوئی بات کی ہے, میں اس سے بہت ساری چیزیں خود سیکھ رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے, اب کنیز سسٹر نے بات کی ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس سے میرے دل میں ایک الگ سے جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے بھی یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ جو ہے ایک تو نیکسٹ پارا جب سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ سب لوگ اس میں انرول ہوں گے, امید ہے سب لوگ جو ہے آئیں گے. لیکن وہی بات کہ سب لوگ ایک تو اپنی اٹینڈنس پوری رکھیں گے, ساتھ میں اپنے لیے لیسنس ڈرائیو کریں گے کہ مجھ میں کیا چینجنگز آنی چاہیے, میں نے اپنے لیے کیا کرنا ہے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے کیا کرنا ہے. یہی ہم نے گول بنایا تھا نا شروع میں یہی گول بنایا تھا کہ سب سے پہلے اپنی ذات پہ نافذ کرنا ہے. اپنے لیے ہر آیت میں سے ایک نہ ایک جملہ اپنے لیے لکھنا ہے کہ اس آیت میں نے یہ سیکھا ہے اپنے لیے, اور میں نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے بعد پھر میں نے اپنے بچوں جو بھی ساتھ ساتھ میرے گھر میں ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ سارا کام حکمت کے ساتھ, ایک طریقے کے ساتھ کرنا ہے, سختی سے نہیں, شدت سے نہیں, پیار سے, محبت کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہی ہم دوبارہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ہماری اللہ تعالی ہمارا یہ سفر جو ہے مبارک کرے, اور ہمیں جو ہے ساتھ رکھے انشاءاللہ. تو سب لوگوں نے ایسا آمین. کرنا ہے. اور ہاں جی, کل کا بتا رہی تھی میں آپ کو کہ کل آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے
جو ہے ریویژن ہم سٹارٹ کریں گے 4 دن کی انشاءاللہ ریویژن ہوگی فرائیڈے تک. تو سب سے پہلا آپ نے روبا تک میں آپ کو آیت نمبر بتا دیتی ہوں. آیت نمبر 176 سورہ بقرہ آیت نمبر 176 تک انشاءاللہ میں یہ گروپ میں بھی بھیج دوں گی. اس میں آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے پیپر کی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. بہت ہی آسان، جیسے پچھلی دفعہ آپ نے کی تھی. روٹ ورڈ سارے آپ نے یاد کرنے ہیں، ورڈ میننگ آپ کو آنے چاہیے، الفاظ کی وضاحتیں آنی چاہیے. اب یہ ہے کہ میں گروپ میں بھی انشاءاللہ یہ چیز بتاؤں گی، لیکن آپ کو بھی بتا رہی ہوں. تو اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھنا ہے کہ آیات کا مفہوم آپ کو آنا چاہیے. یہ آیت کس کانٹیکس میں نازل ہوئی، اس کے بعد اس میں کون سی حدیث آئی تھی، ٹھیک ہے. اس آیت میں لیسنز کون سے ہو سکتے ہیں ہماری اپنی لائف کے لیے، ٹھیک ہے. یہ مین چیزیں ہیں جو کہ ایک پوائنٹ اس میں پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی اہم ہے، اور ایک جو ہے پارا میں جو ہم ریویژن ہے وہ بھی اسی لحاظ سے کریں گے. باقی اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے، کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی خلا کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے، یا کوئی کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ یہ کانسیپٹ بہت اہم ہے، ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے. کچھ بھی آپ کو تھوڑا سا بھی ہلکا سا بھی شک ہے تو آپ مجھے کویسچن کیجئے، گروپ میں کویسچن کیجئے. ہیزیٹیٹ بالکل نہ ہوئیے، کوئی بھی شرم کی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے گا کہ مجھے یہ اتنا بھی نہیں آتا. نہیں، ہم نے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے. بالکل اگر مجھے نہیں آتا میں آپ سے پوچھوں گی، مجھے نہیں آتا میں اپنے شیوخ سے پوچھوں گی، اساتذہ سے پوچھوں گی. آپ کو نہیں آتا آپ کسی سے بھی پوچھیے، بک سے کنسلٹ کیجیے. کچھ بھی ہم نے سیکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس بات کو شرم میں لے کر بیٹھے رہیں کہ ہمیں نہیں آتا تو ہم لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ اس کو اتنا بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے. اس طرح سے ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے ہیں. اگر آپ آگے کسی بھی طرح پڑھائیں، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، کسی کو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں، یا کسی کو ایز اے کلاس ٹیچر پڑھا رہے ہیں، کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو وہ آپ کے کانسیپٹ ہمیشہ کلیئر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. کبھی آپ کو بھولے نہ یہ چیزیں. تو امید ہے آپ کو یہ ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے کل روبا تک ریویژن 176 آیت نمبر تک ریویژن کر کے آنی ہے انشاءاللہ. سب پارٹیسپیٹ کریں گے، سب سنائیں گے. تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات کرنا چاہے، یا کوئی بتانا چاہے، یا کوئی ہمارے لیے یہ بات کرنا چاہے کہ یہ چیز اگر ہم کر لیں تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا، کوئی مشورہ دینا چاہیں. ایک کوشچن کرنا تھا مجھے آپ سے طلاق کے متعلق. جی اس میں یہ تھا کہ جب تیسری طلاق دے دیں گے نا، اگر جب 3 دفعہ طلاق ہو گئی بول، تو وہ اس کے بعد تیسری طلاق دینے کے بعد پھر جو عدت کا پیریڈ ہوگا اس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے؟ نہیں، 3 طلاقوں کے بعد عدت جو ہوگی نا وہ عورت اپنے گھر جا کے گزارے گی. وہ شوہر کے گھر بھی نہیں رہے گی، شوہر رجوع بھی نہیں کر سکتا اس میں. صحیح، ٹھیک. پہلی اور دوسری طلاق میں رجوع ہو سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق میں نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک. جی کوئی اور بات؟ پہلے اور دوسری طلاق میں یہی تھا کہ شوہر کے گھر میں رہ کے گزارنی ہے عدت، لیکن تیسری طلاق میں انہوں نے کوئی واضح بات نہیں تھی بتائی کہ کہاں گزارنی ہے. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر کے گھر نہیں گزارنی، وہ میکے جا کے یا اس ہاں طرح سے جی گزارنی ہے؟ جی، تیسری طلاق بائن ہوتی ہے، وہ عورت ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتی ہے، اس کی بیوی نہیں رہتی. جی بیوی اس لیے اس حساب سے دیکھیے نا، جب شوہر کو رجوع کا حق ہے تو مراد یہ اس کی بیوی ہے، ابھی بھی ہے، لیکن ابھی ٹائم مکمل نہیں ہوا. جیسے عدت ختم ہو جائے گی اس کی بیوی ختم ہو جائے گی. لیکن اب دیکھیے نا، 3rd طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. رجوع کا حق نہیں ہے تو اس کی بیوی بھی نہیں ہے، وہ وہاں نہیں رہے گی، وہ اپنے گھر جائے گی جہاں بھی جائے، لیکن وہ اپنی عدت اپنے گھر جا کے گزارے گی. پہلی 2 عدتوں میں وہ اپنے شوہر کے گھر ہی گزارے گی. اچھا، پہلی اور دوسری طلاق کے بعد، جب وہ مطلب عدت کے دوران رجوع نہیں کیا، پھر عدت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد اگر نکاح ضروری ہے، نکاح کرنا ہے، یعنی پہلی طلاق کے بعد بھی نکاح کرنا ہے، دوسری کے بعد بھی نکاح کرنا ہے، جی پہلی کے یا بعد دوسری بھی، کے بعد نکاح کرنا ہے؟ جی پہلی اور دوسری کے بعد نکاح ہوگا. اگر عدت کمپلیٹ ہو جاتی ہے، رجوع عدت میں نہیں ہوتا، عدت کمپلیٹ ہو جاتی ہے، پہلی طلاق کے بعد بھی نکاح ہوگا، دوسری طلاق کے بعد بھی نکاح ہوگا. البتہ وہ ہمیشہ وہ طلاق کنسیڈرز ہوں گی کہ اس لڑکی کو ایک طلاق ہو چکی ہے. اگر طلاق ہو گئی ہے، درمیان میں عدت میں ہی رجوع ہو گیا ہے، تو تب بھی وہ طلاق کنسیڈر ہوگی. نیکسٹ اگر وہ بندہ طلاق دے گا اس عورت کو تو دوسری طلاق ہوگی، وہ پہلی نہیں ہوگی.
صحیح. اچھا، اور جو بیوہ ہوتی ہے جیسے اس میں یہ بتایا ہے کہ وہ عدت کے دن اپنے شوہر کے گھر گزارے گی، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے یہ ہے کہ 1 سال تک اس کو اس گھر میں رہنے دیا جائے. جی جی تو 1 سال تک کا ہے مدت. تو اگر بعض جیسے ہوتی ہیں بیوہ، ان کا مطلب انہی کا گھر ہوتا ہے، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے، وہ اس کا پرسنل گھر ہے، یعنی اس کا ہے شوہر کے نام سے، وہ پھر اسی گھر میں رہتی رہے گی جی جی وہ اس یا گھر میں اس کو رہتی رہے گی. دیکھیے نا، اصل میں دیکھا جائے تو وہ اسی اگر بیوی وہاں پہ رہتی ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تب بھی اگر اس میں فیملیز کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے تو رہتی رہے. لیکن اگر اس کے بچے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، وہ جو وراثت میں حقدار ہیں اس کے، وہ وہیں پہ رہیں گے. وہ جہاں جس گھر میں وہ رہ رہی ہیں وہ اس کے حقدار ہیں. ظاہر سی بات ہے، شوہر کی وراثت جو ہے اس میں بیوی کا بھی حصہ ہوتا ہے. صحیح. چلے جوان عورت ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا نکاح دوسرا نکاح کروانا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ جا سکتی ہے وہاں سے. مگر اگر کوئی ایجڈ ہے جیسے، تو وہ تو پھر اسی وہیں رہے گی نا، اپنے گھر میں ہی، جی وہ جی اسی کا گھر ہوگا. جی وہیں پہ رہے گی. ٹھیک ہے، کوئی اور بات کرنا چاہے؟ اچھا، یہ خلا کی بھی اس دن ہمیں کنفیوژن ہو رہی تھی جب آپ نہیں تھی، تو وہ جب حامدہ سسٹر کلاس لے رہی تھی کہ خلا کے بعد تو رجوع نہیں نہ کر سکتے، اس کے بعد تو نکاح ہی کرنا پڑتا ہے نا. جی جی خلا کے اگر بعد رجوع نہیں ہے، اس میں نکاح ہوگا دوبارہ سے. البتہ وہ ایک طلاق کنسیڈر ہوگی، وہ بھی. وہ بھی ایک کنسیڈر ہوگی. ٹھیک ہے. جی جی. اس کے علاوہ کوئی اور ایشوز، کوئی اور کنفیوژن ہے آپ کو ریویژن کرتے ہوئے؟ جب ہم اور یہ لاسٹ جو فسخ جو کرواتے ہیں نکاح، ایک خلا ہے اور ایک فسخ، وہ کیا ہے؟ دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ مطلب اس میں بھی یہی عدت وغیرہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جی جی بالکل، فسخ میں بھی عدت ہوتی ہے. لیکن دیکھیے نا، خلا وہ ہوتا ہے جو عورت ڈیمانڈ کرتی ہے، طلاق وہ ہوتا ہے جو کہ مرد دیتا ہے. لیکن فسخ وہ ہوتا ہے کہ مرد طلاق نہیں دے رہا، خلا بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں، کیونکہ اچھا، خلا تو میں بھی مرد کو طلاق کے الفاظ بولنے ہوتے ہیں یا لکھ کے دینے ہوتے ہیں، وہ مرد نے ہی دینے ہوتے ہیں. اب وہ خلا کی صورت میں بھی نہیں دے رہا، طلاق کی صورت میں بھی نہیں دے رہا، تو پھر عورت جو ہے وہ کورٹ میں جائے گی، تو کورٹ والا جو ہے، جج ہے، وہ قاضی ہے، وہ اس کے نکاح کو ختم کر دے گا، کیونکہ وہ نہیں دینا چاہ رہا اور یہ لینا چاہ رہی ہے. فسخ ختم ہو جائے گا، پھر اس صحیح، کے بعد بھی عدت ہوگی. وہی 1 مہینے. جی جی. اگر خلا کی نیت ہے تو پھر ایک ہی، ظاہر سی بات ہے خلا ہی ہوگا جب مرد نہیں دینا چاہ رہا، خلا کی عدت ہوگی. اور اس کے بھی وہی احکام ہے کہ پھر اگر دوبارہ رجوع کرنا چاہیں تو پھر وہ نکاح کر سکتے ہیں دوبارہ، جی اگر ایک ہی وہی ہوئی ہے. جی جی. چلے پھر. چلیے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر اگر کوئی اور کویشچن ہے تو پھر گروپ میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم مل کے اس کو ڈسکس کریں. چلیے ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.